نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچا، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور ہے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے یوں تو عطا کا ساتھ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہہ رہا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس کو گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس پہ تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کی ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہے کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال دیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اس۔
چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہی کہتے ہیں پیسے ہی دھو رہے ہیں جیب میں, 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا, میں تو خود غریب ہوں. سنو, ایک ہی لقمہ تھا نا, دیگ نہیں تھی بریانی کی, ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, بار پہ ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا, اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ, نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ تھوڑے اور جمع کرا دو اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے, ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا, ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ فدر کو خبر نہ, بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. تصور کرے, امیجن کرے, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا.
وہ اللہ کے بندوں جب رب تمہیں روز دے رہا ہے، عطائیں دیے جا رہا ہے اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو، ایسا نہ کرو۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا۔ مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے، تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں، آنے تو جتنا آ رہا ہے، ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے، ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں۔ جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو۔ میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خرچ کرو، گن کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے، اور بچا کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے۔ ادھر سے رک گیا نا، عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں، اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے، کھانا کھلانے والے آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی۔ اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم جب صدقہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے، بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپوزٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے، ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا، اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن تھا، امیزنگ، حیرت ناک۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کرے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دیں۔ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ، چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے۔ عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے، وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف آور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا۔ بے وقوف بڑا خوش گھر آیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے۔ کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے۔ تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی۔ چلا گیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ نے سنائیے، سنا بڑے بیمار ہو گئے۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے، کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بے وقوف جو تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جاتا ہوں۔ اچھا، تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہے، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہے، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دیے نہیں بھجوائے؟
بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں ٹوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی. اچھا بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں کنیز غلام ہیں, ہر طرف آپ کے خدمتگار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بیوقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں لگا. پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا نہ پیسے بھجوائے نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہو. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا تڑکا. کیا کہتے جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتے دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپوزٹ جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوگا, میرے اعمال تولے جائیں گے, اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. اے میرے پیچھے اسلام بھائی, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجیے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کرے, بوجھ فیل نہ کرے, سعادت فیل کرے, محسوس کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے بنائیں. اللہ دل دیکھتا ہے, وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے, اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی, نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ, چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ کریم اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے, اتنا بھی حصہ ملا لے, اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں, مندر بکتے ہیں, گرجا گھر بکتے ہیں. یہودیوں کی عبادتگاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی, مسجد نہیں بکتی, بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں, وقف الی اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا, ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا, یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے, مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا, مسجد نبی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ, پلازے, بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں, مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا, آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے, جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا, اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹیپلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا, آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا, ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے, ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا, دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا, ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے, بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا, بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا.
یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی، یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی، اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں، ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، یہاں درس شروع ہو جائے گا، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا، اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے، رمضان چل رہا ہے آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا، تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یا کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے، آئیے عبادت کرتے ہیں، کورس سیکھتے ہیں، تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا میٹر جاری ہے۔ تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے، آپ خود آگے بڑھے کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو یار، میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو، کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ اس مسجد کو بنانے والوں کو سبق پہنچ گئی، یہ کیسا بندہ ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہے۔ اب غور کیجئے گا، یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے۔ بارے شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں، جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے، کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، یہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے۔ تو 3 اس کی خصلتیں، اب غور کر لیجئے یہ 3 عادتیں کتنی کمال کی ہیں، اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے۔ تو آج اتنی مبارک رات، خوشی کی رات، میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو، میں نے دیکھا فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں، پہلا میرے گھر کا دن ہے، جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، خوش کر کے بھیجوں۔ آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے، ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے، آج سب کو ملے گا، کیونکہ کریم کے گھر کا افتتاح ہے نا۔ آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو، اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو، وہ آنے والوں کو نوازتا ہے، تو میں تو کریم کے گھر میں آیا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا ہے۔ تو اب یہ 3 کام یاد کر لیں۔ کیا فرمایا؟ اس کی 3 خصلتیں۔ نبی پاک کو عرض کیا کہ حضور یہ 3 کام کرتا تھا، اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی، نمبر 2 اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا، اور نمبر 3 اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ اب غور کیجئے یہ 3 اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے افضل ذکر کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ سوچے نا، مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں۔ آج کا سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے، ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے۔ بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا نہیں، ایسے چیک کر رہا ہوں، اتنا ٹائم ہے۔ آج پیٹرول کا دام یہ، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج یہ، بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے۔ ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروا لو گھنٹوں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی، ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے، ذکر الہی کا ٹائم ہے۔ اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین، الحمدللہ، اللہ اکبر،
کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ میں لگے. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے، آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو، ملٹی پلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہو؟ چند روپے بنیں گے، مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے، اللہ قبول فرمائے، تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ذکر الہی نہیں کرتے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000، ایک درود پاک پر 1000، ایک کلمہ پاک پر 1000. سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند، 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا، تسبیح ہوگی اور میں ہوں گا. یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے، ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور، عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں. پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور یہ ذکر، یہ بدن کا ذکر ہے، پورا آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے، بہت زبردست عاشق رسول. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اور پھر انہوں نے کلام لکھا، آج سکھ متران دی ودھیری. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں. سنو، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا، اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو، اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. غور کرو، جانور شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم تو مسلمان، ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا. اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی ہے؟ اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے، اس کا جو دم نکل رہا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا. ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلام، پلیز رمضان آ رہا ہے، بی پریپیئر. خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک. رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں، اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا. اللہم بلغنا رمضان بالصحت والعافیہ. اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا، اس پہ ہم خوب عبادتیں کریں. اے اللہ خوب نمازیں پڑھے، کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے، ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائی. یہ لاٹری ہے ہماری، ہمیں اندازہ نہیں ہے. سچ بتاؤں رمضان بخشوانے آ رہا ہے. نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. مولا علی پتہ کیا فرماتے؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے یہ قرآن کو پکڑ لو، رمضان کو تھام لو، رمضان کی برکتیں ڈھونڈتی ہیں. مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہاں آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں رمضان عبادت کے لیے ایسا کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے، ریٹ بڑھ جائے گا، کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے، گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی، بھائی افطاری سحری کا انتظام. یہ کمال ہے یار. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے میں سارے روزے رکھ سکوں، تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو، میری صحت مضبوط رہے. پریپریشن اور عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح. ورنہ یقین کریں جو پیکج ہے نا، سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا. شیطان. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے، جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹیو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا، وہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں، شیطان پر کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا.
فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے, فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے, ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں, پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے, ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو, جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں, آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں ہیں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں. اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو بتائیں رمضان میں ہر سجدے پر حدیث پاک کا مضمون ہے 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں, 3 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے, مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے کھائے پورا رمضان تراویح پڑھے نا. ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے. مزہ تو یہ ہے نماز پڑھیں یار, میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں, میں ابابین بھی پڑھوں, میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں, لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھنے ہوتے لوگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ابھی کیا کر رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, رمضان میں پورے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوگی. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے, جتی جا رہی ہے, آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ رمضان پر عبادت کریں گے انشاءاللہ, رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا وصف کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے, ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں, لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ان کو یہ بڑا خیال ہے کب نکلوں مسجد سے باہر. نہیں, مسجد میں دل لگاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے. مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر. مچھلی پانی کے بعد کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے, ان کو بھی ایسے تڑپ لگی ہو جلدی بھاگیں, امام صاحب بس سلام پھیرے تو نکل جائیں. کیوں باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, مسجد میں کیوں نہیں بیٹھنا بھائی. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا, ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد میں مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا. علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں دل لگنے کا مطلب کیا ہے. فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا, یا کام ختم ہو چلو گھر چلتے ہیں, تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں, دل لگائے نا گھر میں. فرمایا کیا ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے؟ کیا ظہر پڑھ لی, اب عصر کا ٹائم کب ہوگا, اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا, اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد. نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ. پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے. اور یہ رمضان اب آتے ہیں مسجد میں, اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں, آنا چاہیے پورا سال. لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے. پہلے یاد کر لیجیے اللہ کا گھر ہے. ہم دنیا میں کسی منسٹر, کسی وزیر, کسی بڑے محل میں جائیں, کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں یار, اس کے آداب کا خیال رکھیں. مسجد کا کسی کو خیال نہیں ہوتا, جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں. مگر لوگ اب آ رہے ہوتے ہیں, کیسے کپڑے پہنے, پسینے کی بو آ رہی ہے, کوئی تیاری نہیں. یار آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو, اللہ کے گھر میں آؤ, خوشبو لگائیں, اپنا چہرہ صاف کریں, اچھے طریقے سے ہو کر آئیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں.
بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے. جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے. یاد رکھنا اس بار رمضان میں سٹینڈ کو بھی چینج کرے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا, پھر کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل, تراویح میں بھی فل, 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, آخری طاقت راتوں میں پھر آئیں گے, پھر جذبہ آئے گا. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب. تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے, بیٹھا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ کے گھر پہ آ کر مانگا کرو اس سے, وہ عطا فرمانے والا ہے. آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, مثال دیتا ہوں, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے کہ پریشان مصیبت میں میری مدد کرو. آپ کہنے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہے, اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ. دنیا کا بھی دستور ہے نا, گھر آئے تو کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, ہم تو نماز کے بعد بھاگ نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو. بے شک لوگ جا رہے جانے تو کوڑا پکڑ لو. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کا مشورہ, دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, حل کر دیں. حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. کیوں بتاؤ کسی کو یار تیرا مسئلہ. جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں, پریشان ہوں, تھک گیا ہوں مولا, دنیا بھر کے دھکے کھا لیے, مسئلہ حل نہیں ہوا. کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے, دل کی باتیں کرو. بیمار ہو اللہ, علاج نہیں ہو رہا, اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے. اے مالک مدینے جانا ہے, اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. لوگ جا رہے ہیں, میں اکیلا رہ جاتا ہوں. اللہ تو قریب ہے, مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے, اے اللہ قرضے میں ہوں, نہیں اتر رہا قرضہ, اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے, اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں, نقصان ہو رہا ہے, لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک, میری بچی بیمار ہے, اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو, اس کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ان کے دھکے کھاتے ہیں, اور جو اپنا درد کو اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا. اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا, کیا کر رہے ہیں, سحری کھانے جا رہا ہوں, کدھر جا رہے ہو, رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے, کدھر بھاگ رہے ہو یار, بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر, نہ جاؤ باہر. پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے, پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے. کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں بات کرے, یار بھائی ہمارے ساتھ تھا, اب نہیں, چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا, ضائع مت کرنا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی, میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں. اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا. بلیسنگ, برکتیں کمال ہے رمضان کی, مگر ایک سائڈ بھول جاتے ہیں. پہلے ایک فارمولا سمجھ لو, جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا, وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے, تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا, اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا, اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں, کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے, اس سڑک پر جا رہا اور گانے بازے سن رہا ہو, غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. مسجد کے اندر آ کر گانے بازے سن, ادھر آ کر کوئی گالی نکالے, آپ کیا کہو گے, ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو, اللہ کے بندے, لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائے کہ مسجد میں گانے بازے کیوں بھائی, بار بھی تو بجانا تھا. آپ کہیں گے بار بجانا ٹھیک تھا بھائی, یہ تو مسجد ہے, یہ تو اور عذاب آ جائے گا, اور گناہ ہو جائے گا. مقام چینج ہوا, سیویریٹی بڑھ گئی نا, سختی بڑھ گئی نا. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے, مکہ پاک کی کیا نیکی ہے, حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی, ایک گناہ 1,00,000 گناہ. کیوں بھائی, مقام مکہ عبادت کے لیے, تو مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک نیکی کرے 70 نیکیاں ملتی, 70 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. ہر جمعے ایک فارمولا بناؤ, نیکیاں کریں مگر اس سے زیادہ ضروری گناہ نہ کریں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ کئی ملکوں میں, کئی پاکستان کے شہروں میں جمعرات, جمعہ چھٹی ہے نا, تو جمعرات ہو گئی ویکینڈ نائٹ, تو لوگ جمعرات کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں, جمعے کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہے. ارے اللہ کے بندوں کو چھٹی اس لیے دی گئی تھی زیادہ عبادت کرتے, مگر یہ حال ہے ہمارا. مگر اب آؤ رمضان,
رمضان میں گناہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں یہ سمجھ لو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک گناہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے ایک مردے کو دیکھا. آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کی نگاہیں تھی، سبحان اللہ. آپ نے عذاب قبر میں اسے دیکھ لیا، مردہ پکار رہا ہے علی میری سفارش کیجیے، میں آگ میں جل رہا ہوں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اسے بچا لے. ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزہ رکھنے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں کہ رات گناہوں میں بیتتی تھی. ہم سوچیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے، مگر گناہ سے بچنے کے نہیں بچنے یہ زیادہ ضروری ہے. چیک کریں وہ تمام دروازے بند کرنے مجھے رمضان سے پہلے کہ جن سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں. آپ کو مجھے ایک بار بیٹھنا پڑے گا، تسلی سے سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سا ایسا دروازہ ہے جس سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، تاکہ وہ دروازے سارے بند کر دوں، ورنہ مر جاؤں گا. رمضان میں گناہوں کی عادت رہی تو میں تو مارا گیا نا. لوگ بخشے جا رہے ہیں اور میں گناہ کر کے عذاب کا حقدار بن رہا ہوں اتنے مقدس مہینے میں. دیکھیں ایسا کوئی بٹن نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو میرا جھوٹ کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، میرا جناب غیبت کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، بدنگاہی کا بھی بند ہو جائے گا، حرام کمائی کا مجھے خود کرنے پڑیں گے یہ بٹن بند. اس کے لیے ذہن ایک بار بیٹھے. دیکھیں میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. سب سے پہلے اچھا مجھے کسی نے کہا کہ میرے شاید زبان سے یہ نکل گیا کہ گانا باہر بجانا بھی ٹھیک ہے. نہیں باہر بھی حرام ہے، مسجد میں بجانا اور سخت حرام. تو اب مجھے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا آسانی سے کر دیتا ہے نا وہ ہمارا موبائل فون. ہم نے عجیب معاملہ ہے، لوگوں کے موبائل فون میں اتنے پیجز لائک کیے ہیں، اتنے گروپوں میں شامل ہیں، جب کھولتے کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں بے پردگی ہے، میوزک ہے، حرام ہے، وہ بھی دے رہے ہیں کہ یار کوئی تو ادا اللہ کو پسند آ جائے، رات بھی دے رہے ہیں. تو سبحان اللہ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں. یہاں بڑا برا حال ہے. پلیز شیطان کی اس وار کو آج ہم سارے سمجھ لیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم نیکی کریں. آج ہم یہ اجتماع میں آئے نا، ہم یہ بیٹھے ہیں، شیطان کو بہت برا لگ رہا ہے. اب وہ پلان کر رہا ہوگا یار اس کی رات برباد کیسے کریں. اب ہم بھی تو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اب باہر نکل کے کہیں گے یار ماشاءاللہ آج رات تو بڑا مزہ آیا، میں تو پہلے سے ہی چلا گیا تھا، سلام التسبیح بھی پڑھی، اس کے بعد بیان بھی سنا، ذکر بھی ہوا، دعا میں تو میرے بڑے آنسو بھی بہے. بھائی آپ اپنی پوری کارکردگی کیوں کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ سوچئے اگر تو اچھی نیت ہے کہ اگلے بار پھر اجتماع میں کسی کو بلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات. لیکن نیت یہ ہے کہ سامنے والا کتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں. پہلا سوال تو اس میں اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں. ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں. اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا. اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں. ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے.
اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہم انکا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر. پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے. میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہگار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے. فاعف عنی. آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہے. اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں. اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. بہرحال ہمیں 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا، جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی. تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے. تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا. نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا، ہم نہیں جانتے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں. لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا دیا ہے. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی مسلمان ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا. لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا، یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی، وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے، بندوں سے عزت سے پیش آ. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں کو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا قدر کیا ہے. اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز ایمفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ there is something special، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہماری اٹریکشن دی جائے. یہ عرب زبان کا بھی اسلوب ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قاریہ کیا ہے. پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا،
1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کی. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے, بڑے جاندار بھی تھے, بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے, اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا, اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ, میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا, اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا نا, تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا, ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا, اب آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ, کتنی عبادت کی, کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتا تھا. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے, ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے, 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم, دوسری جو امت ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا دیا اس نے, وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا, وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اس کی گاڑی اچھی ہو گئی, اس نے موبائل اچھا خرید لیا, ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر, کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے, اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے, کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا؟ یار یہ تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. یہ روز قرآن پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں, میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا, اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے, وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھیں. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا, اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا, کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا, ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا, اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی, کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو, یہ رب کو کب گوا رہا ہے. جبریل امین آئے, حضور آپ غمزدہ نہ ہو, اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا, حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے, نہیں. قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے, اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا, اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے, 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے, شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے, اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے, حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے. تو یہ اتنا بڑا احسان, اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے, رمضان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو, اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے, اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے, ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. in between those 5 nights کوئی ایک رات شب قدر ہے. تو ہم نے 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا, دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں, رات پوری جاگیں. جیسے یہ اجتماع ختم ہو, آپ کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے, گھر بھی جانا ہے تلاوت کریں, تھوڑی دیر بعد تسبیح لے لیں, ذکر و اذکار پڑھیں, مدنی چینل پر پروگرام چل رہے ہوں گے وہ کریں. میں نے یہاں سے ایک اور جگہ بیان کرنے چاہنا ہے, وہاں آ جائیں, لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا, اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں
सदका करे, बेशक कुछ भी करे, जिसकी जितनी हैसियत, 50 रुपए करे, 100 रुपए करे, 1000 करे, लाख करे, 5 रातों में कुछ सदका जरूर कर देना। जो रात लैलतुल कदर हो गई, तुम्हारा सदका लैलतुल कदर वाला सदका हो जाएगा। तो ये आप व्यापारी लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग बैठे हैं, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं, तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूँ कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया, इट्स नॉट कंपल्सरी, मगर ये भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि अलैहि, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शबे कदर पाया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शबे कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है, लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कदर जो लफ्ज है उसके 9 हुरूफ, ठीक है, आप काउंट करेंगे तो 9 हुरूफ है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शबे कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शबे कदर के बारे में सवाल किया। प्यारे आका ने फरमाया कि शबे कदर रमजान की आखिरी ताक रात, आखिरी अशरे की ताक रात 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करें। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब हो, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ हो, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी आप देखते हैं कि स्टार उठ रहे होते हैं, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं, यहाँ तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती, उस रात जो सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद। जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है तो सूरज की भी निशानी फरमाई गई। और बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुद्र का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा दे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या आए नजर क्या दे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुआओं में गुजारेंगे। अब मैं टर्न करता हूँ अपने टॉपिक को एक अजीम हस्ती की तरफ, और ये बहुत ही कमाल की हस्ती है। 21 रमजान उनका यौम शहादत है। शेर खुदा आपका लकब रहा, नबी पाक के बहुत जबरदस्त साथी रहे। और सुभान अल्लाह, आपके फजाइल सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह करीम ने कैसे फजाइल से नवाजा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं। आपको करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहा जाता है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आता होगा ज़हन में कि सारे सहाबा को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है और मौला अली को करमल्लाहु तआला वजहुल करीम क्यों कहा जाता है? करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का मतलब यह है अल्लाह पाक आपके चेहरे की वजाहत को, आपके चेहरे के फैज को और बढ़ाए, और अल्लाह ने बढ़ाया। वजह यह है कि आपके सर मुबारक ने कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया। और उसकी बड़ी वजह क्या हुई कि आप अभी छोटे ही थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कजन हैं, चचाजाद भाई हैं, तो अबू तालिब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बचपन में ही ले लिया था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा यूं समझे मुआश का और अयाल का बोझ था, तो कुछ बोझ बांटने के लिए, हमारे भी होता है फैमिली में बच्चे ले लेते हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ले लिया। अब नबी पाक की गोद में इनकी परवरिश हुई, इन्होंने आंखें खोली तो नबी पाक को देखा।
ہوش سنبھالا تو آقا کی باتیں سنی. یہ نبی پاک کی بچپن سے ٹرینڈ ہے. نبی پاک کا ڈائریکٹ فیضان جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا. اچھا آپ کا ایک اور لقب تو بڑے ہیں، کرار، اور آپ کو شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول. آپ کا ایک بڑا یونیک ہے اور وہ ہے ابو تراب. ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی آپ ہی کے نکاح میں تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو ایک بار نبی پاک علیہ السلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر گئے تو کہا علی کہاں ہے؟ کہا وہ گھر سے باہر ہے. اور جب گھر سے باہر میرے آقا گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو کپڑوں پر اور جسم پر بھی مٹی لگ رہی. تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا تم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے میرے نام سے زیادہ ابو تراب کو نیت سے محبت ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. لقب خاک، خاک کو کہتے ہیں، لقب کیا ملا؟ خاک کا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں فضائل تو بہت ہیں. آپ کا ذکر خیر قرآن